کانسیکوینسز تو ہونے چاہیے. اگر آپ پولیٹیکل انجینئرنگ میں شامل ہوتے ہیں، ایک کردار ادا کرتے ہیں، اور اس کے بعد آپ اگر اس کے کوئی کانسیکوینسز نہ ہو تو یہ تو پھر ایک کہانی چلتی جائے گی. اسی عدلیہ نے آج سے 40 سال پہلے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی. آج یہ کہنے جا رہی ہے موسٹ پروبیبلی کہ وہ پھانسی غلط تھی. 80 کی دہائی میں بے نظیر کی حکومت برطرف ہوتی ہے تو اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں آتا. میاں نواز شریف صاحب کی برطرف ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ بڑا غلط ہو گیا. پھر اس کے بعد جو میاں نواز شریف صاحب کے کیسز ہیں ان کے اندر کہتے ہیں کہ نہیں یہ مجرم ہے. ان کے اوپر ایک مانیٹرنگ جج بھی بیٹھ جاتا ہے، ان کی کنوکشنز بھی ہو جاتی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ پھر ایک سیاستدان کو صادق اور امین عمران خان صاحب کو کہہ دیا جاتا ہے. اب بالکل ریورسل ہو گیا. اب کہہ رہے ہیں کہ جی کہ ہم سے 2018 میں غلطیاں ہو گئی. اور آج ہمارا سوال تو اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج جو یہ غلطیاں پھر کر رہے ہیں تو ہم کیسے مانیں کہ آج سے 4-5 سال بعد جب وقت کا پہیہ ایک دفعہ پھر گھومے گا عمران خان کے بارے میں تو پھر عمران خان کے بارے میں یہ کہہ رہے ہوں گے. تو یہ کیا مذاق چل رہا ہے قوم کے ساتھ؟ اپنے انسٹیٹیوشن کی انہوں نے کوئی وقت نہیں چھوڑی، کوئی کریڈیبلٹی نہیں چھوڑی. آج پورے پاکستان میں ہم سیاستدانوں کو تو سائڈ پہ آپ رکھیں، کیا کسی ایک عام آدمی کو بھی اس نظام انصاف کے اوپر اعتماد ہے؟ نہیں ہے. اسی وجہ سے نہیں ہے کہ ان پچھلے 70 سالوں میں ہماری جوڈیشری اپنی کریڈیبلٹی نہیں بنا سکی. دیو پلیڈ سیکنڈ فیڈل ٹو دی وشز، اور اس کو ان وشز کو عملی جامہ پہنانے کے لیے انہوں نے وہ کردار ادا کیا ہے کہ اگر میں وہ لفظ میں وکیل ہوں، میں وہ لفظ استعمال بھی نہیں کرنا چاہتا، لیکن اشارتاً کہ یہ بہت ایک گندا کردار انہوں نے ادا کرتے رہے ہیں. تو اب ایک عام آدمی کیا سوچے؟ آپ اور میں تو چلیں بیک گراؤنڈ سے پھر کئی چیزوں کے واقف ہوتے ہیں، لیکن عام آدمی کا اس وقت پورے ملک کا پرسیپشن کیا ہے؟ ملک کا پرسیپشن یہ ہے کہ ہمارا جو نظام انصاف ہے یہ برہنہ ہو چکا ہے. ویسے تو نہیں 134 کے کون سے نمبر پہ ہم کھڑے ہوئے؟ 140 پہ. تو اب گزارش یہ ہے کہ ہم ملک کو ٹھیک کرنا تو درکنار، آپ نے جو یہ رسمیں جو آپ ڈال رہے ہیں، جو پریسیڈنٹس آپ ڈال رہے ہیں، اس کو پھر آپ لبادہ اڑاتے ہیں رول آف لا کا. اس کو آپ بڑے بڑے سرمنز آپ دیتے ہیں، پٹی دا نیشن. جو کھوسا صاحب نے ایک میاں نواز شریف صاحب کے کیس کے اندر ججمنٹ میں انہوں نے حیف ہے اس قوم پر، پٹی دا نیشن کے جو اس طرح کرتی. تو یہ پھر سارے جو آپ کے سرمنز تھے، یہ کوئی ان صاحبان سے بھی پوچھے گا کہ جناب آپ پہلے جو فیصلہ دے رہے تھے اس فیصلے میں اس وقت اگر آپ پولیٹیکل انجینئرنگ کا حصہ تھے تو آپ سے بھی کوئی سوال کیا جائے گا؟ ان لوگوں کی تصویریں جو سپریم کورٹ کے اندر ہینگ کر رہی ہیں، جو چیف جسٹس صاحبان پرانے اور جج صاحبان گزرے ہیں جنہوں نے مارشل لاء کو سینکٹیفائی کیا، ان کے اوپر مہر لگائی، کیا ان سے بھی کبھی پوچھے گا کیا وہ تصویریں ہٹائی جائیں گی؟ فہد یہی بات آگے چلاتے ہیں. بات یہ کہ آج جہاں تک مسلم لیگ کا تعلق ہے وہ کہیں گے کہ نواز شریف صاحب کو عزت ملی، ان کا کیس ختم ہوا. لیکن میرا سوال اس سے زیادہ یہ ہے کہ میرے نزدیک جتنی آج بے عزتی یا ہیوملیشن عدلیہ اور نیب جیسے ادارے کی ہوئی ہے شاید ہی کبھی ہوئی ہو. لیکن ہم کئی سوال نہیں پوچھتے، ہم گالی نکالتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، جی مشرف نے یہ کیا، ضیاء الحق نے یہ کہہ دیا، فلانے نے یہ کیا. لیکن اصل یہ جو سے کاکس ان دی وہیل ہیں وہ یہ لوگ ہیں جو بڑے بڑے افسران ہیں، جو بڑے سرکاری عہدوں پہ ہیں، جو بڑی خوشی سے اپنی پروموشنز بھی کرواتے ہیں، مرضی کی پوسٹنگز لیتے ہیں، پورا گند مارتے ہیں، اور کبھی آپ کو رگڑا، کبھی مصطفیٰ کو رگڑا، اور بعد میں 2-3 سال کے بعد آرام سے کوئی ریٹائر ہو گیا، سب کچھ ہو گیا. لیکن جب جوڈیشری کا سین ہوا، شاید ہم میں سے کوئی سوال کرے گا کہ تب ایک مانیٹرنگ جج بھی لگے، جسٹس مانیٹرنگ جج لگے اس کیس میں. اب وہ نیکسٹ فیوچر چیف جسٹس آف پاکستان بھی ہیں. کوئی ان سے سوال کرے گا کہ آپ نے مانیٹرنگ کر کیا رہے تھے، کیا دیکھ رہے تھے، واٹ واز دا مانیٹرنگ آل اباؤٹ؟ اگر اس لیول کے لیپسز ہو رہے ہیں تو کیا ہم صرف اس لیے کوئی سوال نہ کریں کہ وہ ایک سپریم کورٹ کے جج تھے اور آئندہ کے چیف جسٹس ہوں گے، اور از ہی پارٹ آف ڈز ہی او سم آنسرز ٹو دا نیشن آلسو؟ نہیں دیکھیے مالک کا بالکل صحیح بات کر رہے ہیں، اور ابھی جو مصطفیٰ بھائی بات کر رہے تھے میں اسی کو تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں. یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ آج جو بڑی خبر ہے میرے خیال میں وہ میاں نواز شریف کی بریت سے زیادہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ سب کچھ جس کے پیچھے ایک پورا ایک ریاست کا زور لگا تھا اس کا کون پوچھے گا؟ اب یہ سوال ٹھیک ہے، لیکن دیکھیں آپ فوکس کر رہے ہیں عدلیہ پہ، اور بالکل کرنا بھی چاہیے کیونکہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ان بہت ہی یعنی کہ جو نیب کے جو دلائل تھے، ان کے جو شواہد تھے، وہ اس وقت بھی
بہت سارے لوگ ہم میں سے کہہ رہے تھے کہ یہ میں تو کچھ بھی نہیں ہے, یہ تو سیلف کانٹرڈکٹری ہے, لیکن بہرحال ان کی روشنی میں وہ فیصلہ آیا جس سے میاں نواز شریف کا جو سیاسی کریئر تھا اس کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی. مطلب اس وقت تو آ گیا تھا لائف کے لیے ڈسکوالیفیکیشن. لیکن میں اس کو تھوڑا سا اور بڑھانا چاہتا ہوں. جب آج آپ عدلیہ کے رول کے حوالے سے سوال اٹھا رہے ہیں جو کہ اٹھانا چاہیے, تو پھر سوال ان لوگوں کے بارے میں بھی اٹھائیں جو اس سارے آپریشن میں حصہ دار تھے. لیکن میرا ایک سوال رہ گیا بیچ میں, should Justice Ijaz ul Ahsan also explain himself? اگر وہ ایک آرڈنری سپریم کورٹ کے جج ہوتے تو شاید میں بات نہ کرتا. وہ نیکسٹ چیف جسٹس آف پاکستان ہے. نہیں دیکھیں مالک, آج یہ جو جس طریقے سے آج یہ تمام تر کیسز جو بنائے گئے تھے, آج ان کا جب پول کھل رہا ہے تو یہ تو اس تمام لوگوں کا, پاکستان کے تمام شہریوں کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ یہ سوال کریں کہ یہ انصاف کے نام پہ کیا مذاق ہو رہا ہے. یہ کس طریقے سے, اگر ہائیسٹ ان دا لینڈ جو موسٹ پاورفل لوگ ہیں ان کے ساتھ یہ کھلواڑ ہو رہا ہے, تو عام آدمی کے ساتھ کیا ہوگا؟ ہم اگر بات کرتے ہیں کہ جی ہم نے اپنے نظام کو ٹھیک کرنا ہے, ہم نے اپنے اداروں کو ٹھیک کرنا ہے, تو وہ تمام لوگ جو بات کرتے ہیں آج ان سب کے لیے یہ سوال بنتا ہے کہ وہ جو فلاڈ سسٹم کے ذریعے یہ سب کچھ ہوا, اس سسٹم کے لوگوں سے سوال ہونا چاہیے. کیونکہ اگر آپ نے وہ سوال نہ کیے اور ان غلطیوں کا ازالہ نہ کیا, تو جس طرح مصطفیٰ صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ کل کو 4 سال بعد پھر یہ پرابلم ہوگا, تو بالکل جینوئنلی یہ سوال بنتا ہے اور ہمیں پوچھنا چاہیے. مظہر یہ بتائیں, جس طرح یہ ہم نے تماشا دیکھا ہو رہا ہے, جس طرح کیسز ایسے ہاؤس آف کارڈز کی طرح گر رہے ہیں, جو ناقدین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ کیسز واقعی اتنے خالی تھے, اتنے کھوکھلے تھے, تو پھر میاں صاحب 4 سال بیٹھے کیوں رہے باہر؟ آتے 2-2 3-3 پیشیوں میں ہائی کورٹ چھوڑا دیتی. تو کیا یہ دلائل کی وجہ سے میاں صاحب بری ہوئے ہیں کہ ڈیل, دلائل ورسز ڈیل, کہ ڈیل آئی ہے تو عقل آ گئی ہے کورٹس کو؟ کیونکہ اگر اتنے کھوکھلے کیسز تھے تو 5 سال کا ایگزائل میاں صاحب نے کیوں لیا؟ دیکھیں مالک, مجھے تو میں یہ بات پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور میں اس پہ میرا خیال ہے کافی حد تک میں بلیو کرتا ہوں کہ پاکستان کا پولیٹیکل سسٹم سینڈوچ ہے بٹوین اسٹیبلشمنٹ اینڈ جوڈیشری. اور آپ ایونٹ اٹھا کے دیکھ لیں, 90s سے اٹھا کے دیکھ لیں, اس سے بھی پہلے رول آف دا جوڈیشری اینڈ رول آف دی اسٹیبلشمنٹ. آپ کا سسٹم آگے بڑھ ہی نہیں پا رہا. ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہوئے ہیں جہاں ہم 80s یا 90s میں کھڑے تھے. اب مجھے کیا پتا کہ کل جب اعجاز ال احسن صاحب چیف جسٹس بنیں گے تو یہ سارے فیصلے انڈو ہو جائیں گے. ان میں سے بہت سے فیصلے انڈو ہو جائیں گے, اس لیے کہ پولیٹیسائزیشن آف جوڈیشری اتنی ہو گئی ہے اور پولرائزیشن اتنی ہو گئی ہے کہ آپ یہ بتا سکتے ہیں بینچ کو دیکھ کے کہ فیصلہ کیا آئے گا. آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ کون سا جج بیٹھا ہوگا تو وہ اس کی رائے کیا ہوگی. ابھی کیس شروع نہیں ہوتا اور آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کیا چیزیں ہوں گی. تو جہاں یہ سچویشن آ جائے, باقی ادارے میٹر نہیں کرتے, نیب مینج ہو جائے گی. کل کی نیب کیا تھی, آج کی نیب کیا ہے؟ کیا کل کی نیب سے کسی نے یہ کوشچن کیا کہ بھائی کل کیسے کیس بنا تھا اور آج کیسے کیس وڈرا ہو رہا ہے؟ یہ کوشچن ہی نہیں ہوتا. یہ جوڈیشری کے اندر سے اس لیے نہیں ہوتا کہ یہ ساری چیزیں مینجڈ ہوتی ہیں.